حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نیابت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ لوگ مرد ہوں یا عورت ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور جانشین بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرما دیجئے، میرے رائبین پر خصوصی رحمت فرما دیجئے۔ قیل من خلفاؤک یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت آپ کے جانشین، نائب اور خلفاء کون ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین یحفظون احادیثی، جو لوگ میری حدیثوں کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر ان حدیثوں کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی خدمت کرتے ہیں، وہ میرے نائب اور جانشین ہیں۔ تو ان بچیوں نے اس ادارے میں رہ کر حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی، نسبت کی حامل ہو گئی ہیں۔ اللہ ان کے لیے اس نسبت میں برکت پیدا فرمائے۔ مطلق احادیث پڑھنا اور پڑھانا یہ نیابت نسبت کے لیے کافی ہے، اور یہاں ایک خاص امتیاز ان کو یہ حاصل ہو گیا کہ انہوں نے حدیث پاک کی وہ مقدس اور معتبر کتاب از اول تا آخر پڑھ لی ہے، جو دنیا میں قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر اور سب سے مضبوط کتاب مانی جاتی ہے۔ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ قرآن پاک کے بعد روح زمین پر سب سے سچی، سب سے مضبوط اور سب سے مستند اور معتبر کتاب وہ ہے جس کو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب جو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے تصنیف فرمائی ہے، جس کو آپ اور ہم ساری دنیا کے لوگ بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بخاری شریف اس کا عرفی نام ہے جو لوگوں کی سہولت کی وجہ سے رائج کر دیا گیا ہے، ورنہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کا جو نام رکھا ہے وہ یہ ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ پورا نام ہے جو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب کے لیے تجویز فرمایا تھا۔ عام لوگوں کو یہ نام رکھنا مشکل ہے، اس لیے عوام کی سہولت کے لیے بخاری شریف نام چلا دیا گیا، لیکن عوام کے لیے تو اتنی بات کافی ہے۔ طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ نام کا مکمل استحضار ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتاب کا نام اس کتاب کا مکمل ایکسرے ہوتا ہے، اس کی مکمل ترجمانی نام کے اندر ہوتی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے اور اس کتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے اس کی مختصر سی تشریح پہلے میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔
حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے 7 لفظوں کو استعمال کیا ہے اس نام کے اندر۔ سب سے پہلا لفظ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے استعمال فرمایا الجامع۔ جامع کے لفظی معنی آتے ہیں اکٹھا کرنے والا، کچھ چیزوں کو ایک جگہ کرنے والا، لیکن یہاں اس کے یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ حضرات محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ حضرات محدثین نے کتاب کے مضامین اور ترتیب کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف قسمیں دی ہیں ناموں کی۔ ان میں سے ایک نام ہے جامع۔ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیث پاک کے مضامین ثمانیہ کو جمع کر دیا گیا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں، علماء نے مضامین کے اعتبار سے ان کی 8 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جس کتاب میں 8 قسموں سے تعلق رکھنے والی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو، اس کتاب کو محدثین کے یہاں کہتے ہیں جامع۔ اور دوسرا لفظ ہے مسند۔ مسند کے معنی ہے رفع الحدیث الی قائلہ۔ اردو میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں سند کے بعد بات کرنا، سند کے ساتھ بات کہنا۔ تو المسند کہہ کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے بتایا ہے کہ ہم نے جتنی حدیثیں بخاری شریف کے اندر پیش کی ہیں وہ سب سند کے ساتھ پیش کی ہیں، بغیر سند کے کوئی حدیث ہم نے پیش نہیں کی ہے۔ تیسرا لفظ ہے الصحیح۔ ایک تو لفظ صحیح ہمارا اردو میں بولا جاتا ہے جس کے مقابل لفظ غلط آتا ہے۔ بعض لوگ حدیث کے سلسلے میں بھی یہاں اسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ کہیں محدثین کے حوالے سے یہ بات سن لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا اس باب میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، تو بعض کم علم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تمام روایتیں نعوذ باللہ من ذالک غلط ہیں، یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ یہ لفظ صحیح جو محدثین کے یہاں مستعمل ہے یہ ان کی مخصوص اصطلاح ہے، یہ وہ صحیح نہیں ہے جو غلط کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، بلکہ یہاں صحیح کا مطلب یہ ہے کہ کسی روایت کو نقل کرنے والے جتنے راوی ہیں ان سب کا حافظہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو، سب کی صداقت اور امانت اعلیٰ درجے کی ہو، سند مسلسل ہو، متصل ہو، اس میں شذوذ نہ ہو، علت نہ ہو، نکارت نہ ہو۔ یہ صفتیں جس حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب میں صحیح روایتوں کو جمع کیا ہے، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو بخاری میں ہے وہی صحیح ہے اور بخاری کے علاوہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں۔ جیسے بہت سے کم علم لوگ ہر مسئلے میں کہتے ہیں کہ صاحب بخاری شریف میں ہے حدیث۔ بخاری شریف تمام احادیث صحیحہ کو جامع نہیں ہے۔ بخاری شریف میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب صحیح ہیں، لیکن اس کے باہر بھی بہت ساری صحیح حدیثیں ہیں۔ خود حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو لاکھوں صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ ان لاکھوں حدیثوں میں سے اختصار کر کے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے چند ہزار حدیثیں اس بخاری شریف کے اندر جمع فرمائی ہیں۔ لہذا اگر بخاری کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی احادیث صحیحہ ہیں اور بخاری کے علاوہ اور بھی 50 کتابیں ہیں جن میں صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
تو فرمایا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ، امور امر کی جمع ہے۔ اس لفظ کو لا کر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب میں صرف مرفوع احادیث کو جمع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ جس بات کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور جس کی نسبت صحابہ کی طرف ہو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، اور جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے زمانے سے پہلے جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی، حدیث کے مجموعے تیار کیے گئے، ان میں مرفوع، موقوف اور مقطوع یعنی اقوال تابعین، اقوال صحابہ اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم